بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، پروگرام صبح درخشاں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اظہر علی عابدی۔ پروگرام اب آپ اس سے شناسا ہیں، موضوعات ہمارے اس طرح کے ہیں کہ ایک تو صبح ہماری خوشگوار ہو اور ہماری صبح کا آغاز علم سے ہو، عمل سے ہو، آگہی سے ہو اور دین و دنیا دونوں سنوارنے سے ہو۔ ناظرین، ہم بہت سے موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں اور ہماری گفتگو کا محور علم، آگہی اور تربیت ہوتا ہے زیادہ تر۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، ہم نے پہلے بھی چند پروگرامز اس موضوع پر کیے ہیں، وہ ہے قرآن، اہل بیت اور سائنس۔ ہمارے ساتھ جو دانشمند جن کو ہم اور کچھ دانشوروں نے سائنسی دانشور قرار دیا ہے، جناب محمد علی سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دانشور ہیں، علم دین کو، سیرت کو، تاریخ کو اور سب سے بڑھ کے پھر سائنس کو اور قرآن، اہل بیت اور سائنس کو آپ نے بہت گہرائی سے پڑھا ہے اور آپ نے بہت سی ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ ان موضوعات پر کتابوں کا نہ صرف فقدان ہے بلکہ کچھ موضوعات تو ایسے ہیں کہ ان پر کتابیں لکھی ہی نہیں گئیں، اور سائنس آپ کا خاص مضمون ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس طرح اس کائنات کا مطالعہ کرنے کی، بار بار غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے انسان کو، آپ نے اس کانٹیکسٹ میں بہت کچھ لکھا ہے۔ ہم نے ایک دو مرتبہ پہلے بھی آپ کی کچھ کتابوں کے حوالے سے گفتگو کی، اور آج گفتگو کا محور ہے قرآن، اہل بیت اور سائنس۔ جناب محمد علی سید صاحب، اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت سے کچھ ٹائم ہمارے لیے نکالتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں۔ تو آپ کی عزت افزائی۔ جی نہیں سید صاحب، ہم آپ کے بہت ممنون ہیں، بہت شکر گزار ہیں، اور ایسے موضوعات پر گفتگو جو ویسے ہی منفرد ہیں، تو ہمیں آپ ایسی شخصیت کی بہت قدر ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ قرآن، اہل بیت اور سائنس، اس میں کچھ مقالہ جات، کچھ گفتگویں تو ہم سنتے ہیں، لیکن خود اس موضوع پر ایک بڑی ضخیم کتاب آپ نے لکھی ہے۔ تو آپ کن منازل سے گزرے، کیا خیال آپ کو آیا لکھنے کے لیے، اور کچھ اور بنیادی سورس کی کتابیں آپ کی نظر سے گزری ہوں گی، فرمائیے گا۔ جی ہاں، جب میں یہ کتاب، اصل میں اس کا آغاز اس موضوع پہ لکھنے کا ہوا، شیخ محسن نجفی صاحب کا ایک ادارہ ہے، وہ ایک رسالہ نکالتے تھے معصوم کے نام سے۔ جی۔ تو میں نے یہ اندازہ کیا کہ شیخ محسن نجفی صاحب مرحوم جو تھے نا، وہ بھی سائنسی باتیں بہت کرتے تھے۔ جی۔ تو میں بھی یہی کرتا تھا۔ تو پھر میں نے ماہنامہ معصوم میں قرآن، اہل بیت و سائنس کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور پھر اس کے بعد یہ اس لیے بھی نام رکھا کہ قرآن اور سائنس پر تو بہت کتابیں ہیں، 8-10 کتابیں تو مجھے ایک صاحب دے گئے تھے، جی۔ لیکن وہ قرآن اور سائنس کے اوپر ہیں۔ جی۔ اس میں یعنی بس ان کے معیارات کے بارے میں تو میں بات کیا بتاؤں میں، جی قابل افسوس ہیں، لیکن یہ کہ اس میں ہم یعنی عالم یہ ہے کہ اہل بیت کا کہیں تذکرہ نہیں ہوا، صحیح، جبکہ قرآن کو اہل بیت کے بغیر سمجھنا جی بہت قابل قدر بات نہیں ہے۔ جی، وہ تو خود رسول پاک نے فرما دیا تھا نا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری اطاعت اہل بیت، اور ان دونوں سے تمسک رکھنا۔ جی، تو میں نے اس کو یہ سلسلہ شروع کیا بچوں کے لیے، اور پھر یہ جب یہ کتابی شکل میں شائع ہوا تو اس کو میں نے اس کا نام رکھا قرآن، اہل بیت اور سائنس۔ جی اس لیے کہ سائنسی موضوعات پر قرآن کی آیات تو اپنی جگہ موجود ہیں، جی معلوم ہے، نہیں سب کو تو معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جو پڑھتے ہیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ وہ جانتے ہیں۔ جی۔ لیکن یہ کم لوگوں کو معلوم ہے کہ سائنس کے موضوع پر اہل بیت علیہ السلام نے کیا کہا ہے، کہاں کہا ہے، کب کہا ہے اور کیا کہا ہے۔ تو میں نے ان سب چیزوں کو جمع کیا
اور میں نے یہ ساری کتاب لکھی، باقاعدہ کتاب مکمل کتاب کی شکل میں ہو گئی. تو پھر میں نے یہی سارے شرائط رکھے. یہ کتاب ہے، آپ دیکھیے. جی 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 جی. تو اس پہ میں کام کرتا رہا. اور اس کے مقدمے میں بھی آپ نے کافی کچھ بتایا کہ لکھنے کی غرض و غایت، پھر لکھنے میں آپ جن مراحل سے گزرے وہ بھی فرمائیے گا. جی ہاں بالکل. وہ تو آپ کے علم میں ہے کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے کہ خدا کا رسول قیامت کے دن اللہ سے شکایت کرے گا میری قوم نے قرآن کو مہجور کر دیا. جی جی جی. مہجورہ. جی جی جی. تو اب مہجورہ کے بہت سارے معنی ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بدو جو ہوتا تھا وہ جب اونٹ کو چھوڑتا تھا چارہ چرنے کے لیے، جی جی، تو اس کے ایک طرف کے 2 پیروں میں رسی باندھ دیتا تھا تاکہ اونٹ بھاگ نہ سکے اور اس کے قابو میں رہے. صحیح. تو اس سے بہت سارے معنی نکلتے ہیں. ہم یہ دیکھیں، میں نے اس کے اوپر بہت غور کیا کہ بھئی ہمارے یہاں ہر سال کتنے سیمینار ہوتے ہیں، قرآن مجید کے بارے میں کتنے پروگرام ہوتے ہیں، ان موضوعات کے اوپر کتنے ادارے قائم ہیں جو قرآن کو سکھاتے ہیں، قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں. بہت کچھ اس کے اندر ہے. لیکن یہ جو پھر آیت میری نظر سے گزری تو میں بڑا حیران ہوا، اس لیے کہ یہ آیت جو ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30، جی جی، یہ کوئی ظاہر ہے کہ منسوخ تو نہیں ہوئی ہے، یہ موجود ہے. صحیح بات. تو سوال یہ کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ باری تعالیٰ میں یہ شکایت کیوں کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو مہجور کر دیا، بے بس کر دیا؟ تو اب اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں قرآن کا ترجمہ بہت کم پڑھایا جاتا ہے، غور و فکر کم کیا جاتا ہے. قرأت کی تو بہت ساری شکلیں ہیں. سونے کے پانی سے قرآن لکھا جاتا ہے، ریشم کے کپڑے کے اوپر سونے سے قرآن لکھا جاتا ہے، مخطوطے لکھے جاتے ہیں. صحیح. یہ دنیا بھر میں بلین اینڈ بلین ڈالر قرآن پہ خرچ کر رہے ہیں مسلمان. صحیح. لیکن یہ کہ وہ آیت اپنی جگہ وہیں کھڑی ہے، اور وہ ایک کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول شکایت کریں گے قیامت کے دن کہ میری قوم نے میرے قرآن کو مہجور کر دیا. تو اس کے اوپر بہت سارے موضوعات ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں جس طرح سے قرآن کو سمجھنا چاہیے اس طرح ہم نے اس قرآن کو نہیں دیکھا. ہم نے ایک کتاب سمجھا، اور وہ کتاب جو ہے ہمارے ہر گھر میں رکھی ہے. اس کو ہم چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور رمضان میں خوب پڑھتے بھی ہیں دل لگا کر، لیکن سمجھ نہیں پاتے کہ یہ ہے کیا. بالکل صحیح. اچھا، قرآن کو اگر میرے ساتھ خوش قسمتی ہوئی کہ میں نے قرآن مجید کو جب ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو آپ یقین کریں کہ میں سائنس پڑھنا نہیں جانتا تھا، مجھے بیزاری تھی سائنس سے. جی جی. لیکن جب قرآن مجید کو میں نے ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو مجھے سائنس پڑھنا پڑی. واہ 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 واہ. بہت. میں نے سائنس کو سمجھنا چاہا. تو میں نے پھر یہ ایک مدت ہے اس کے اندر، تو میں نے یہ دیکھا کہ سائنس قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ تو واضح ہیں، سائنسی موضوع کی طرف متوجہ کرتی ہیں اور غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں. تو یہ ان کا ہوم ورک ہے قاری کا کہ قرآن پہ غور و فکر بھی کرے. تو میں نے جو یہ دیکھا کہ جب ترجمے کے ساتھ پڑھا اور میں نے سائنس پڑھی تو مجھے بہت لطف آیا. واہ. اور میں نے کہا کہ یعنی قرآن مجید جو ہے، حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید ہی سائنسی علوم کا مطلب مرکز ہے. جی بالکل. مبلغ ہے، یعنی ابلاغ کرتا ہے سائنسی موضوعات. یہ سید صاحب مجھے اس سے یہ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ جو آج کل ایک جملہ بہت زیادہ کہا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، آپ نے بھی لکھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا بہت مرتبہ، کہ یہ دور سائنسی دور ہے. یہ ہم بچپن سے بھی سنتے آ رہے ہیں پہلے. تو ہم اس کا مطلب جو آپ فرما رہے ہیں تو اس سے تو ہمیں یہ جملہ کہ آج کا دور سائنسی دور ہے، یا یہ جملہ کہ آج کا دور قرآنی دور ہے، یہ جملے ایک ہی نظر آتے ہیں. یعنی قرآن نے سائنس سے
کی مثالیں دے کر اتنا زیادہ سائنس کو انسان کے قریب کرنے کی کوشش کی، یا حکم دیا ہے کہ سائنسی دور یا قرآنی دور یہ بات کہی جائے تو ایک ہی بات ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں اصل میں دیکھیے علم کا سفر تو بہت پہلے سے جاری ہے. یونانی فلاسفر جو تھے وہ بھی بڑے علمی نظریات پیش کرتے تھے، لیکن ان کے جو نظریات تھے اس کے مشاہداتی تصدیق ممکن نہیں تھی. صحیح، ٹھیک ہے نا. صحیح. اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ یعنی جیسے آپ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں سائنسی دور ہے، قرآنی دور ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ سائنس کو ایک اجنبی چیز سمجھ کے پیش کیا جاتا ہے ہمارے ہاں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سائنس جو ہے نا اس مغرب کے سائنسدانوں نے ایجاد کی ہے. میں ان سے عرض کرتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں کہ سائنس جو ہے یہ پوری کائنات جو ہے نا، جی جی، خداوند تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک اوپن ایئر لیبارٹری بنائی ہے. اور جب اس کائنات کی میں جو مخلوقات ہیں خدا کی، وہ انسان ہوں، پرندے ہوں، حشرات ہوں، زمین، آسمان، بادل، جو بھی چیزیں ہیں، تو ان پر غور و فکر کرنا جو ہے نا وہی سائنس ہے. واہ. پہلے سائنس کے نظریے ہوتے تھے، اب سائنس جو ہے اس کے ساتھ ساتھ مشاہداتی تصدیق بھی ہے. تو سائنس کو یہ نہ سمجھا جائے، عام طور پہ ہمارے بعض حلقوں کے اندر سائنس سے بیزاری کے نظریات پائے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں سائنس گمراہ کر رہی ہے، سب جہنم میں جائیں گے، سارے سائنسدان جہنم میں جائیں گے. تو سائنس جو ہے نا کچھ مغرب کے سائنسدانوں نے ایجاد نہیں کی، بلکہ یہ تو کائنات پوری ایک اوپن ایئر لیبارٹری ہے، اور مسلمان اس لیبارٹری کے اندر لیٹے ہوئے سو رہے ہیں، کہتے ہیں ہمارا قبضہ ہے، ہم ہی ہیں سب کچھ. اور جو لوگ اس دنیا میں کام کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہارتے ہیں، پھر جیت جاتے ہیں، ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں، ایک نظریہ، ایک چیز، نئی چیز معلوم کر لیتے ہیں، تو ان کو ہم برا بھلا کہتے رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں سائنس سے وہ چیزیں یقیناً جو آپ فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک میں تو جگہ جگہ کائنات میں غور و فکر کرنے اور کائنات کا مشاہدہ کرنے، وہ جو کہا ہے کہ دنیا میں گھومو، سیر کرو، دنیا کا مشاہدہ کرو، بہت زیادہ بیان ہوا ہے. آپ نے ایک اور بات فرمائی تھی کہ قرآن پاک اور سائنس پر تو کچھ کتابیں ہیں، کچھ اچھی کتابیں بھی ہیں، کچھ ظاہر ہے جن کو سائنس نہیں پتہ تو وہ اپنے تئیں کوشش تو کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ قرآن اور اہل بیت اور سائنس، اس میں اہل بیت علیہم السلام نے کیا گائیڈنس فراہم کی ہے؟ کیونکہ آپ کی کتابیں میں دیکھ رہا تھا، میں نے آپ کی اسی موضوع پر 7-8 کتابیں ہیں، 2-3 میں پڑھ چکا ہوں. مجھے بھی اتنی دلچسپی پیدا ہو گئی ہے کہ اب انشاءاللہ تمام کتابیں پڑھوں گا. اور خود اس کتاب میں قرآن، اہل بیت اور سائنس میں جو آپ نے اہل بیت کے جگہ جگہ کوٹ کیے، ان میں سے کچھ فرما دیجیے، اور پھر ہم کتاب کی فہرست اور مزید کچھ اس کے چیپٹرز پر بات کریں گے. دیکھیے سرکار، بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات سائنسی علوم کو کھولتی ہیں، اور اہل بیت علیہم السلام کی جو خطبات ہیں، دعائیں ہیں، اقوال ہیں، وہ تفسیر قرآن ہے اصل میں، لیکن ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے کہ تفسیر قرآن ہے. اب دیکھیے نا، مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں آپ دیکھیں تو اس میں ہے کہ یہ ان لوگوں نے نہ انوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار رحمت سے استفادہ کیا، اور نہ علوم کے چکماخ کو رگڑ کر علمی شعلے پیدا کیے. واہ. تو اس سے کیا مراد ہے؟ واہ. یہ لوگ تو بالکل جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر. تو یہ امام مولا علی علیہ السلام یہ کب کہہ رہے ہیں یہ بات کہ غور کیوں نہیں کیا تم نے، ان آیات کو کیوں نہیں دیکھا، انوار نبوی جو تھے ان کے اقوال تھے، ان پر کیوں غور نہ کیا؟ تو میں نے بہرحال کوشش کی کہ میں ان چیزوں کو سمجھنا چاہوں. اب اگر میں اس پہ بات کروں گا کہ ائمہ علیہم السلام نے سائنسی موضوعات پر کیا کہا، تو ایک بڑی فہرست ہے. جی. مثلا نہج البلاغہ میں جگہ جگہ زمین و آسمان کی خلقت ہے، ہوا، سمندر، پانی، بجلیاں،
اور اس زمین کی خلقت کا تذکرہ ہے۔ نہج البلاغہ کے پہلے ہی سورہ میرے خیال سے خطبے میں مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اتاہ پانی کی گہرائی میں ڈالا، بالکل صحیح ہے، ٹکایا۔ جی جی یہ ہے نا پہلے خطبے میں، یہ خطبہ اشباع میں ہے۔ جی، خلقت کائنات کے حوالے سے بہت اہم خطبہ ہے نہج البلاغہ کا وہ۔ جی جی جی، اور نکات ہیں بہت سارے۔ اب سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ زمین جو ہے ابتدائی طور کے اوپر پانی کے اندر غرق تھی، ڈوبی ہوئی تھی۔ مولا علی نے کب یہ بات کہی؟ سن 40 ہجری میں۔ صحیح، سائنسدان اب اس کی تصدیق کر رہے ہیں، اس لیے کہ اب بھی زمین جو ہے، یہ کرۂ ارض جو ہے، اس کا ایک تو پانی وہ ہے جو بارش سے برستا ہے، جی جی اور ایک پانی وہ ہے جس کے اپنے بطن کے اندر موجود ہے، جو سمندر نظر آ رہے ہیں، جو دریا نظر آ رہے ہیں، اس سے لاکھوں گنا زیادہ پانی زمین کے پیٹ کے اندر موجود ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ زمین کبھی پانی کے اندر ہی ڈوبی رہی ہے۔ بے شک۔ ہم تو آج اس کو کسی اور شکل میں دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام زین العابدین علیہ السلام کی جو صحیفہ علویہ، صحیفہ کاملہ ہے، جی جی اس کے آخر کی کچھ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں۔ جی اچھا، محمد علی سید صاحب، امام زین العابدین علیہ السلام کے جو اب اقوال اب آپ قرآن اور پھر سائنس کے حوالے سے بتانے جا رہے ہیں، وہ ہم آپ سے ضرور سنیں گے، اور اس کتاب کی فہرست کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، اور اس بات پر گفتگو کریں گے کہ ہماری قرآن اور حدیث کو پڑھنے کی ایک اپروچ تو ہدایت کے لیے ہونی چاہیے، جو ہمیں طرز زندگی کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، عبادات کے بارے میں بتائے، لیکن ایک اپروچ یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم کائنات کے وہ سربستہ راز جو ہیں کھولیں اور انسانیت کے لیے زندگی کو آسان سے آسان تر کریں۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ ناظرین، پروگرام صبح درخشاں میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن ہمیں نیچر کے بارے میں، سائنس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن اور اہل بیت سائنسی انکشافات کو، سائنسی علوم کو کیوں اتنی اہمیت دیتے ہیں اور کتنی اہمیت دیتے ہیں، اور سائنس کا عمل دخل قرآن و حدیث کے رہنمائی میں اگر ہم کریں یا وہ علم حاصل کریں تو اس سے ہماری اس زندگی کو اور اخروی زندگی کو کیا فوائد ہوں گے، یہ ہمارا موضوع ہے۔ قرآن، اہل بیت اور سائنس، اور ہمارے عہد کے ایک بڑے دانشور جن کو سائنسی دانشور کا خطاب بھی دیا گیا، اور ان کی 7-8 کتابیں ہیں ان موضوعات پر۔ جناب محمد علی سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب محمد علی سید صاحب، آپ نے وقفے سے قبل جب میں نے آپ سے سوال کیا کہ اہل بیت علیہم السلام نے کس طرح قرآن کی تفسیر کی اور گائیڈنس کی سائنسی کانٹیکسٹ میں، تو آپ نے مولا علی کا وہ خطبہ جو نہج البلاغہ کا پہلا ہی خطبہ ہے جو توحید پر ہے، اس میں جو پھر کائنات کی خلقت کس طرح ہوئی، کیا خوبصورت مولا علی نے اس کو بیان کیا، وہ پڑھیں۔ اور پھر مفتی جعفر صاحب نے جو اس کی تفسیر لکھی، کیا خوب ہے۔ آپ امام زین العابدین کے حوالے سے کچھ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کچھ تشریحات فرمائی۔ جی ہاں، میں وہ بھی عرض کروں گا۔ آپ نے بات کی نا کہ جو قرآن سے ہم اخلاقیات، دین، اسلامیات، سیاسیات، یہ سب موضوع تو ہم پڑھتے ہیں۔ میں آپ کے کیونکہ یہ موضوع آ گیا تو میں عرض کروں کہ میں نے کئی کتابیں میں نے تلاش کر کے خریدی، پڑھی، جن کا موضوع تھا موضوعات قرآن۔ ان میں یہ سارے موضوعات تھے جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ جی جی لیکن مجھے حسرت رہی کہ اس کے اندر قرآن کے بے شمار موضوعات ہیں ہی نہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مثلا انسان، صحیح، انسان کے مطلب قرآن کا اہم موضوع تو قرآن ہے، یعنی انسان ہے۔ جی جی اچھا، اس طرح بادل ہیں، بجلیاں ہیں، فصلیں ہیں، بالکل صحیح، گھٹائیں ہیں، بادل ہے، زمین ہے، آسمان ہے۔ آسمان کیا ہے، کتنے آسمان ہیں؟ تو ان سارے موضوعات کے اوپر انسانی جسم انسانی سب سے بڑا موضوع ہے۔ جی 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 تو مجھے یہ کوئی موضوع ان موضوعات قرآن کی ضخیم کتابوں میں مجھے نہیں نظر آیا۔ بہرحال امام زین العابدین علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی۔ جی 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 تو امام زین العابدین علیہ السلام کی جو دعاؤں کا مجموعہ ہے، اس کے آخری حصے میں کچھ دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں۔ جی جی ان میں سے
ایک دعا ایسی ہے، اور جگہ بھی ہے، بہت ساری جگہ ہے، ایک بڑی مشہور، میں کیا کیا کہوں آپ سے. جی جی ایک دعا ہے نا، شاید دعا نمبر 8 ہے کہ سخت مشکلات میں پڑھنے والی دعا. تو اس میں امام کہتے ہیں کہ چیزیں تیرے ارادے سے رکی ہوئی ہیں. اور تو اب یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں یعنی جو اس زمانے کے انسان تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا ہمیشہ قائم رہے گی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ قائم رہے گی. امام زین العابدین نے اس دعا میں ان سب موضوعات کے رد میں لکھا. اچھا، آخر میں جو چھوٹی دعائیں ہیں اس میں امام زین العابدین علیہ السلام نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ قابل یعنی ستائش ہی نہیں، قابل غور ہیں، قابل عمل ہیں، ان کے اوپر مزید کام کیا جانا چاہیے. بے شک. جس میں واحد مفتی جعفر حسین قبلہ نے اس کے اوپر کام کیا ہے. صحیح. اس میں امام علیہ السلام نے کہا کہ میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو سائے کی روشنی کے وزن سے آگاہ. جی 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 بالکل. ویٹ آف لائٹ. بالکل بالکل. آپ نے فرمایا میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو سائے کے وزن سے آگاہ ہے. سبحان اللہ. میں تجھ سے ایک طویل ہے، مجھے زبانی یاد تو نہیں ہے جی. لیکن سارے موضوعات سائنس کے ہیں. بے شک. اور مفتی جعفر حسین صاحب نے اس کی طرف متوجہ کیا بے ہے. شک بے شک. اور اس پر غور و فکر کیا جانا چاہیے. بے شک بے شک. تو میں ابھی اس طرح امام محمد باقر علیہ السلام کے کچھ جی. اقوال ہیں، اس طرح امام جعفر صادق کے تو بہت زیادہ ہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث موجود ہے کہ عبادت یہ نہیں ہے کہ آپ لمبے لمبے، امام رضا علیہ السلام کی بھی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی بھی ہے. جی جی. کہ یہ عبادت یہ نہیں ہے کہ آپ لمبے لمبے سجدے کریں اور لمبے لمبے رکوع کریں اور لمبے لمبے نمازیں پڑھیں. اصل عبادت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی مخلوقات پر غور و فکر کیا جائے. واہ. تو ائمہ معصوم تو شروع سے ہی یہ بات کہتے آ رہے ہیں. یہ نیج الفصاحت کے اندر یہ دو امام رضا علیہ السلام کی حدیث بھی موجود ہے انہی معنی کی، اور اسی معنی کے اندر امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہے کہ عبادت، اصل عبادت یہ ہے کہ خدا کی مخلوقات پر غور کیا. سبحان اللہ. اچھا، خدا کی مخلوقات کیا ہیں؟ جی 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 جی. اب آپ دیکھیں اللہ کی مخلوقات کیا ہیں. بے شک. چرند پرند، یہ ہریالی، یہ ہوا کہاں سے آتی ہے؟ یہ بارشیں کیسے آتی ہیں؟ پانی جو ٹنوں ہوتا ہے کیسے بہتا رہتا، آسمان میں سفر کرتا ہے، ایک قطرہ نہیں گرتا. تو کون ذات ہے جو اس کو اس طرح مینٹین کرتی ہے؟ واہ واہ. بادل ہیں، حشرات ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، ہوا ہے، زمین ہے، آسمان ہے، یہ ساری مخلوقات ہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام کہتے ہیں کہ عبادت یہ نہیں کہ آپ لمبے لمبے نمازیں پڑھتے رہیں. اصل عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات جی، پر یعنی صرف یہ عبادت نہیں کہ یہ جو مروجہ عبادت ہے وہ کی جائے، بلکہ غور و فکر بھی. محمد علی سید صاحب، وہ تو واجبات ہے نا. جی، آپ بہت جامع، واجبات الگ ہیں. جی جامع گفتگو فرما رہے ہیں. اب میں چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ وقت بھی گزرتا جا رہا ہے، آپ کی کتاب میں آپ نے بہت سے موضوعات کو ٹچ کیا ہے، بہت سے موضوعات پر گفتگو کی ہے. آپ نے جو فرما رہے ہیں وہ بھی فرمائیں، لیکن میں وقت کی کیونکہ قلت ہوتی چلی جاتی ہے تو کوئی اہم باتیں رہ نہ جائیں. اس کے کچھ موضوعات آپ بتا دیجئے، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا اتنا تنوع ہے ان موضوعات میں، اور آپ نے ماشاءاللہ واقعاً حق تحقیق ادا کیا ہے. تو کم از کم کچھ ہمارے ذہن کے دریچے کھلیں، اور پھر یہ کتاب جیسے آپ نے کہا کہ شاید دوسرا ایڈیشن آنے والا ہے اس کا، تو پھر اس کو پڑھا بھی جائے. ہاں دیکھیے، میں اس سے پہلے کہ میں اس کی فہرست کو سرسری بیان کروں، جی جی، تو امام علی ابن الحسین علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک میں آپ کی اور ناظرین کے لیے پیش کر رہا ہوں. ضرور ضرور. آپ نے فرمایا آیات قرآنی علم کے خزانے ہیں. جب ایک خزانہ کھولو تو یہ بھی تو دیکھو کہ اس میں کیا خزانہ چھپا ہوا. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کافی جلد 2 صفحہ 609. واہ واہ سبحان اللہ. اسی طرح جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک مولا علی علیہ السلام کا قول آپ سے پیش کیا تھا اور اچھی طرح نہیں پیش کیا تھا، وہ بھی کتاب میں موجود ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں نے نہ تو ان یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار حکمت سے ضیاء حاصل کی،
اور نہ روشن علوم کے چکماق کو رگڑ کر نورانی شعلے پیدا کیے۔ واہ سبحان اس اللہ۔ معاملے میں تو بس وہ چرنے والے جانوروں اور سخت پتھروں کی مانند ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اوہ نہج البلاغہ اوہ خطبہ نمبر 108۔ جی جی جی۔ تو یہ جو چکماق کو رگڑنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں چکماق جب رگڑتے ہیں تو روشنی پیدا ہوتی ہے، جی، چنگاری نکلتی ہے۔ جی جی یعنی اشارہ یہ ہے کہ تجربات نہیں کیے زمین و آسمان کی مخلوقات پر، بے اس پہ شک توجہ ہی نہ کی۔ بے شک۔ قرآن جو ان سے کہہ رہا ہے، جگہ جگہ کہہ رہا ہے غور و فکر غور و فکر، کوئی غور و فکر نہیں کیا، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر غور کیا۔ میں یہ پیش کروں کہ ذرا سی مختصر بتا دیتا ہوں۔ جی 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 اصل میں جو میں ایک نام لکھتا ہوں کسی ایک باب کا، تو اصل میں وہ کسی قرآن کی آیت کے بارے میں لکھا گیا ہے، اور اہل بیت نے بھی اس موضوع پہ کیا کہا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ مثلاً ایک موضوع ہے الحمدللہ رب العالمین پہلا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اب رب العالمین کا کیا مطلب ہے؟ لا محدود کائنات، لا محدود عالمین، ان کی طرف اشارہ کیا۔ جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس وقت کافروں کا عالم یہ تھا کہ وہ، اور یہ یونان کے جو فلسفی تھے جن کے ہم بہت متاثر ہوتے ہیں، ان کام بھی کیے، جی جی ان کے نظریات عرب کے اوپر بھی پھیلے ہوئے تھے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ زمین جو ہے سارا، یعنی سورج چاند ستارے سب اس کے گرد گھومتے ہیں، بے اور شک۔ اس زمین کے اوپر ایک تکونا آسمان ہے، بس اس پوری کائنات ان کے نزدیک یہ تھی۔ صحیح۔ لیکن جب اس کے اوپر تحقیق ہوئی، نئی دوربینیں ایجاد ہوئی اور مشاہداتی چیزوں کا سامنے آیا، تو معلوم ہوا کہ عالمین جو ہے لا محدود ہے۔ اب بھی اتنی ترقی کے باوجود اب سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کے آخری سرے تک ہم کبھی نہیں پہنچ سکتے، چاہے کتنی ہی سائنسی ترقی کر لیں۔ صحیح صحیح۔ اور یہ تو دوسرا موضوع ہے الگ۔ جی 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 دوسرا موضوع ہے الگ کیا ہے؟ جی جی دوسرا موضوع الگ کیا ہے؟ تو معلوم ہے، آپ کے علم میں ہے کہ خلق الانسان من علق، آگ کا درخت 6 دن کیا ہے، مچھلی کہاں سے آئی، پھیلنے والی زمین، کشش ثقل، محفوظ چھت، فضا کا وزن۔ یہ فضا کا وزن بھی امام زین العابدین علیہ السلام نے سب سے پہلے فرمایا، صحیح، کہ تو آسمانوں کے وزن سے واقف ہے۔ آج ایئر پریشر ہم جانتے ہیں، اب تو ٹی وی پہ بھی آتا ہے کہ وہاں ہوا کا دباؤ کم ہو گیا، وہاں کم ہو گیا ایئر پریشر۔ وہ جو دباؤ آسمان کے اندر، جو فضا میں، جو ہماری زمین کے گرد جو آسمان ہے، اس آسمان کا دباؤ ہر شے پر پڑ رہا ہے زمین کے اوپر۔ لیکن ہمارے جسم کے اندر وہ نظام ہے کہ اتنا ہی پریشر ہمارے جسم سے باہر کی طرف نکلتا ہے۔ اگر وہ پریشر باہر نہ نکلے تو ہم پچک کر رہ جائیں، ہم ہی نہیں، تمام لیونگ تھنگز۔ جی 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 بے شک۔ جب چاند پہ جاتے ہیں تو ہم اسی لیے پیراشوٹ پہن کر جاتے ہیں، وہ پیراشوٹ کہہ لیں یا خاص لباس جو ہے جاتے ہیں۔ جی جی۔ اچھا، اس طرح ستاروں کے مقامات، واہ، قرآن کی آیت ہی ہے، سائے اگر ٹھہر جائیں، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ وہ نیوٹن جو تھا، آئزیک نیوٹن نے کشش ثقل معلوم کر لی، تو کہتے ہیں کہ اس کا سیب ایک آسمان پہ چھت پھل سے گرا، درخت سے گرا اس کے سر پر، تو آئنسٹائن نے فوراً اس کے ذہن میں خیال آیا کشش ثقل کا۔ لیکن اصل میں اس لیے وہ یہ پھل جو ہیں اب بھی ہمارے سروں پہ گرتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں کوئی آئیڈیا نہیں آتا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس موضوع پر آپ کام کرتے رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، اسی میں سے آپ کے نئے نکات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو پھل وہ کشش ثقل کا جو اس نے راز معلوم کیا آئنسٹائن نے، تو وہ اصل میں اس لیے معلوم کیا کہ اس نے دیکھا صبح شام میں جو زمین کے اوپر سائے جو ہیں صبح کے وقت لمبے ہوتے ہیں، شام کے وقت لمبے ہوتے ہیں، دن کے وقت بالکل غائب ہو جاتے ہیں قدموں میں آپ کی۔ تو اس نے کہا کہ ضرور یقیناً اس زمین سے اوپر کوئی نظام ہے جو کام کر رہا ہے ہر وقت، اور اس طرح ہوتے ہوتے وہ کشش ثقل تک پہنچا۔
پھر سورج کی موت. سورج کو دنیا بھر میں نزول قرآن کے عہد میں سورج کو ساری دنیا میں خدا مانا جاتا تھا, دیوتا مانا جاتا تھا, آج بھی مانا جاتا ہے بہت سے علاقوں میں. اور سورج کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب سورج جو ہے نا بے نور ہو جائے گا, ستارے ایک دوسرے سے ٹکرا کر ختم ہو جائیں گے. اب یہ سورج بے نور ہو جائے گا, یہ بہت بعد ابھی گزشتہ صدی یا شاید اس سے بھی بعد کی بات ہے کہ کہا جائے گا کہ سورج میں ہیلیم جو ہے وہ ہائیڈروجن چینج ہو رہی ہے ہیلیم میں, اور ایک وقت آئے گا کہ ہائیڈروجن ختم ہو جائے گی اور سورج کی روشنی, حرارت اور جو بھی نظام ہے اس میں وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ پہلے سے فرمایا جا رہا ہے کہ جس دن سورج بے نور ہو جائے گا. سبحان اللہ, واہ واہ. جی, اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ یہ اس وقت کہا جا رہا ہے انقلابی پیغام زمین پہ آیا خدا بند تعالیٰ کا جب ساری دنیا عالمی کفر کی حکومت تھی ساری دنیا پر. حد یہ تھی کہ یہ ستارے, سورج اور چاند جو تھے ان کی عبادت کی جاتی تھی. اور قرآن نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ جس دن ستارے بے نور ہو جائیں گے, جس دن سورج بے نور ہو جائے گا, جس دن سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا, ہے نا. تو اب یہ بلیک ہول آپ کہتے ہیں نا کہ بلیک ہول بہت مشہور آج کل بات ہوتی ہے. تو ابھی سورج کو تقریباً کافی دن ہیں جو ابھی چمکتا رہے گا, ویسے اللہ چاہے تو کل بھی اور اگلے لمحے بھی ختم ہو سکتا ہے. پھر اس میں یہ قرآنی میں 4 دن کیا ہے, کوزے میں سمندر, قرآن کا مزاج, ایک لفظ کہتا ہے اور ایک علم کا نیا باب کھول دیتا ہے. پانی سے توانائی, امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ میں چاہوں تو اس زمین سے, مولا علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے کہ بارش ہونے لگی, تو امام علیہ السلام نے اس بادل کی گڑگڑاہٹ اور وہ جو بارش برس رہی تھی ان کو دیکھا اور کہا کہ اگر میں چاہوں تو اس پانی سے, یہ دنیا کی آبشاروں سے, یہ بھی لفظ ہیں, اتنی روشنی پیدا کر دوں کہ ساری کائنات, ساری دنیا جگمگا اٹھے. اب بتائیے ہائیڈرو الیکٹرک سٹی, دنیا بھر میں اس وقت بھی ہائیڈرو الیکٹرسٹی بہت اہم توانائی پیدا کر رہی ہے ہمارے لیے. مولا علی علیہ السلام نے 40 ہجری میں کہا. اسی طرح مولا امیر امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک توحید مفضل میں ایک جملہ ہے, ہوا کی تحریر, یعنی ہوا, اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ایسا کاغذ بنایا جس کے اوپر جو عبارت ہے مختصر مدت تک باقی رہتی ہے, مٹتی رہتی ہے. اگر ایسی صلاحیت نہ ہوتی ہوا میں تو ہمارا دم گھٹنے لگتا اور ہم کہتے, ہمارے سامنے الفاظ ہی الفاظ ہوتے, کسی کا راز نہ رہتا, اور ہماری خواہش ہوتی کہ یہ ہوا بدلے تو ہم نئی تازہ ہوا کو دیکھیں. اچھا, مچھر کی مثال پر ایک طویل ہے بات ہے, نظر نہ آنے والی چیزیں, یعنی مائکروسکوپک چیزیں جو ہیں, تو ان کے اوپر یہ مضمون ہے جو سورہ حقہ میں ہے شاید, کہ ہم نے ایسی چیزیں پیدا کی جو تم, یہ دراصل یہ جو آپ ٹاپکس بتا رہے ہیں یہ ساری قرآن کی آیات اور ائمہ معصومین کی پھر جو اس کی تشریحات ہیں ان کے فرامین ہیں جو ٹاپکس کی صورت میں آپ اس وقت فرما رہے ہیں. اور ایک ٹاپک جو ہے وہ پوری کائنات ہے, اس پر ابھی مزید گفتگو جاری ہوگی. ابھی مجھے یقین ہے, بلکہ میں نے دیکھا ہے ابھی بہت سے ٹاپکس آپ نے بتانے ہیں, اور ان میں سے چند ایک کی وقفے کے بعد کچھ تھوڑی سی تفصیل بھی سنیں گے. ہم جلدی واپس آتے ہیں. ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے عہد کے ایک بڑے دانشور, جن کو سائنسی دانشور کا خطاب بھی دیا گیا, جناب محمد علی سید صاحب موجود ہیں. قرآن, اہل بیت اور سائنس پر بہت ہی معلوماتی اور پرکیف گفتگو ہو رہی ہے جو انسان میں جہاں توحید کا ذوق پیدا کرے گی, ائمہ طاہرین کی معرفت کا ذوق پیدا کرے گی, قرآن کو غور سے پڑھنے کا ذوق پیدا کرے گی, اسی کے ذیل میں ایک سائنسی ذوق بھی پیدا کرے گی. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں مادی دنیا میں جو سائنسی ترقی ہے, جب اسلام کے عقائد اور اسلام کی تعلیمات کے تحت سائنسی ترقی ہوگی
تو وہ کچھ نہیں ہوگا جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے، جو آج سوڈان میں ہو رہا ہے، جو آج یمن میں ہو رہا ہے۔ ظلم کی انتہا ہے۔ تو اگر سائنسی ترقی بھی کرنی ہے تو وہ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کے دیے ہوئے ذوق کے مطابق ہو، تبھی انسان صحیح معنی میں دین اور دنیا دونوں میں، یعنی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ قرآن نے، اہل بیت علیہم السلام نے انسان میں سائنسی ذوق خداوند قدوس کی معرفت کے لیے اور ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا۔ محمد علی سید صاحب کیا زبردست موضوعات پیش کر رہے تھے، قرآن اور اہل بیت کے فرامین کے ذیل میں سائنسی موضوعات۔ سید صاحب باکمال موضوعات آپ نے بتائے اور جن پر آپ نے لکھا وہ جاری ہیں، کیونکہ میں نے تو بہت سے موضوعات آپ کی کتاب میں دیکھے، مزید فرمائیے گا۔ نہیں، موضوعات تو بہت ہیں۔ آپ جو آپ نے یہ کہا نا کہ سائنس کی ترقی اگر حق کے مطابق ہوتی، ہدایت کے مطابق ہوتی، تو ہم کامیاب ہو سکتے تھے۔ یعنی خداوند تعالیٰ نے کبھی انسان سے یہ نہیں کہا کہ تم غربت، بیماریوں اور مفلسی کی زندگی گزارو۔ خدا نے ہمیشہ انسان کو چاہا کہ اس کو جنت بنا کر رہے۔ بالکل صحیح۔ قرآن کا میسج تو یہ تھا، لیکن قرآن کے میسج پر ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ غور تو اس وقت کرتے جب ہم پڑھتے، ہمیں ترجمہ ہی معلوم نہیں تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو روح ہے وہ عالمی طاقتوں نے اپنے قبضے میں کر لی، صحیح بات، اور اس کے مطابق سائنسی ترقی کی، اپنی مرضی کے مطابق۔ یہ تو سید صاحب یہ تو نہج البلاغہ میں بڑا واضح قول تھا کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن پر عمل کے معاملے میں اغیار تم پہ سبقت نہ لے جائیں۔ یہ تو قرآن جی لے گئے، جی لے گئے، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اب یہ بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے، میری کچھ سائنسدانوں سے رشتہ داری نہیں ہے، نہ کوئی دوستی ہے، لیکن میں ان کی قدر کرتا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے نئے علوم کو آشکار کیا۔ لیکن جو یعنی ہیروشیما پہ جو بم گرا وہ بھی سائنسی ترقی تھی، صحیح۔ تو کیا اس کو قابل ستائش کہا جائے گا یا قابل مذمت کہا جائے گا؟ جی صحیح۔ تو میں سمجھتا ہوں، میری عقیدہ ہے کہ اگر سائنسدان، اور یہ ایک میں نے حدیث بھی کہیں پڑھی ہے، مجھے اس کا ریفرنس معلوم نہیں ہے، کہ جرمن کے لوگ جو ہیں نا، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کا، کہ جرمن کے لوگ جو ہیں وہ سب سے پہلے ایمان لائیں گے۔ ممکن ہے، اب ظاہر ہے جی روایات میں یورپ کے بارے میں، روم کے بارے میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ اچھا، میں کچھ چاہ رہا ہوں، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ پروگرام کے آخر کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، کچھ ایسے موضوعات ہیں جو انسان میں ایک بڑا ذوق پیدا کرتے ہیں، ان میں سے کچھ پہ اگر گفتگو ہو جائے۔ مثال کے طور پر نیچر، فطرت، اس کے بارے میں قرآن پاک میں اور احادیث میں بہت کچھ کہا گیا۔ نیچر، جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک میں جو نیچر اور فطرت، یعنی نیچر کا ترجمہ جو ہم عام طور پر جانتے ہیں، کرتے ہیں، فطرت، اس کے بارے میں بہت کچھ قرآن میں بھی بہت کچھ ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کے تشریحات اور تعلیمات میں بھی، وہ تھوڑا سا فرمائیے گا ذرا۔ دیکھیے، قدیم زمانے میں اس کو فطرت کہا جاتا تھا، جی اور جدید عہد میں نیچر کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، مغرب کے سائنسدانوں کی مجبوری یہ ہے کہ وہ ہر شے کو نیچر سے جوڑ دیتے ہیں۔ یعنی ایک پھول کھلا، ایک بچہ پیدا ہوا، بادل آئے، بارش برسنے لگی، وہ کہتے ہیں نیچر، بیوٹیفل نیچر۔ اور جہاں ان کو نیچر سے کام نہیں چلتا تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر ایسا ہوا۔ صحیح بات ہے۔ راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ وہ خدا کا نام نہیں لینا چاہتے، خدا کے مترادف کے طور پر نیچر رکھ لیا ہے۔ صحیح بات۔ اور اسی طرح ہمارے مسلمان معاشرے جو ہیں وہ بھی اسی طرح نیچر کو اسی طرح بات کرتے ہیں۔ اس موضوع پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہت وضاحت ہے، تفصیلی گفتگو ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے توحید مفضل ہی میں اس پہ بتایا ہے کہ نیچر جو ہے، یعنی فطرت جو ہے، وہ خالق نہیں ہے، وہ مخلوق ہے۔ واہ واہ واہ۔ اللہ
تو میں اپنے لفظوں میں کہوں کہ نیچر جو ہے ایک بین الکائناتی سافٹ ویئر ہے جس کے مطابق ساری کائنات کام کر رہی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نیچر کا مطلب یہ اچھا، اور یہ مخلوق ہے، خدا نے پیدا کیا اس کو، یہ خود کچھ نہیں کر سکتی. آپ لے جائیں کھجور، ایک آم کا پیڑ، جو آم کی جو گٹھلی ہے وہ دریا سمندر کے کنارے لے جا کے دبا دیں، کبھی نہیں نکلے گا اس میں سے پودا، کیونکہ آم کے پودے کو میدانی علاقہ اور دریائی پانی چاہیے ہوتا ہے. تو ہر نیچر کی شرائط ہیں، قوانین فطرت ہیں، وہی کہلاتے ہیں. مثلاً یہ کہ آپ جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ صحرا میں نہیں پیدا ہوں گی، وہ پہاڑوں پہ پیدا ہوں گی. تو یہ جب آپ نیچر کے جو قوانین ہیں، یہ خداوند تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کو، اور اس کے مطابق اس کے قوانین بنائے ہیں، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قوانین فطرت پر عمل کریں گے تو نتائج ہمیں پیدا ہوں گے. نتائج نہیں، اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو نتیجہ ہمیں نہیں ملے گا. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس پہ کافی تفصیل سے بات کی ہے، تو وہ میں اب تک ریپیٹ ہو جائے. جی وہ ہم نے آپ سے بہترین پروگرام اس پر کیا. اچھا، ایک اور موضوع ہے، میں وہ موضوع میں نے آپ کی کتاب اتنی دلچسپ ہے کہ اس کے جو مجھے ابھی میں نے کوئی 10-12 موضوعات پڑھے ہیں، اور میرا خیال ہے ٹوٹل اس میں کوئی 40-50 موضوعات تو مجھے لگتا ہے کہ ہیں اس میں، شاید زیادہ ہی ہوں. تو اس میں نے ایک موضوع کی یہ بھی ہیڈنگ پڑھی ہے، وہ اس میں ابھی گیا نہیں، یعنی میں نے پورا نہیں پڑھا، متوازی کائنات. مجھے وہ جیمز ویب جو بہت جدید دوربین ہے، جو آج سے 2-3 سال 4 سال پہلے شاید خلا میں بھیجی گئی، اس نے بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں. لیکن ابھی پچھلے مہینے میں ایک سائنس کے تازہ ترین میگزین میں پڑھ رہا تھا کہ اس نے ایک عجیب و غریب انکشاف ہوا ہے وہاں، کہ یہ جو بگ بینگ ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک ہی کائنات ہے، اس کے اندر پھر مختلف کہکشائیں ہیں اور اس کے اندر کئی کائناتیں ہیں. لیکن کچھ ایسے شواہد ملے ہیں کہ اس جیمز ویب کی معلومات سے کہ یہ بگ بینگ ہوتے رہے ہیں پہلے بھی اور آئندہ بھی ہوں گے، اور بہت سی کائناتیں ہیں اور یہ اوور لیپ بھی ہو رہی ہیں. پہلے یہ نظریہ تھا کہ کائناتیں اوور لیپ نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ بلیک ہول جیسے ملے ہیں جو اس کائنات کے نہیں لگتے، وہ اس سے پہلے جو کائنات بنی اور پھر ختم ہوگی اس کے وہ باقیات لگتی ہیں. تو یہ تو پچھلے مہینے کی بات ہے. تو آپ کی اس کتاب میں متوازی کائنات کا میں نے پڑھا تو میں بڑا حیران ہوا. تو یقیناً ائمہ طاہرین اور قرآن کے میں یہ ایسے ریفرنس ہوگے جو آپ نے لیے، فرمائیے گا. دیکھیے، یہ جو کائنات ہے اتنی وسیع ہے کہ یہ جو ہمارا نظام شمسی ہے جس میں 9 سیارے اور ایک سورج ہے، ہماری جو کہکشاں ہے ملکی وے، اس کے مقابلے میں ہمارا یہ جو پورا ملکی وے ہے، ہماری ملکی وے کے برابر میں ہمارا جو یہ سولر سسٹم ہے، وہ ہماری جو ایک کہکشاں ملکی وے، اس کے سامنے اس طرح سے ہے کہ جیسے سمندر کے کنارے صحرا میں ریت کا ایک ذرہ. اور جتنی بڑی ہماری کائنات ہے اس سے بڑی کہیں کائنات. ہمارے ہاں ایک سورج، مطلب یہاں بہت فخر کرتے ہیں سورج ہے، تو ہماری جو قریبی کہکشاں ہے اس کے اندر 200 سورج ہیں، پھر ان کے سیارے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے جو بات کی وہ بہت دلچسپ ہے، متوازی کائنات. تو متوازی کائنات پہ ابھی میں کچھ دن پہلے ایک نیشنل جیوگرافک پہ ایک سائنسدان کی باتیں سن رہا تھا. وہ ایک لان میں کھڑا تھا اور وہ ایک کتے کو بلاتا ہے تو کتا آ کے اس سے لپٹ جاتا ہے، وہ اس کو تھپکتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ جس طرح میں یہاں اس کتے کے ساتھ کھیل رہا ہوں اور میرے ارد گرد جو کچھ ہیں چیزیں، میں کتے کو ہاتھ ہلاتا ہوں، کتا میرے اوپر پاس آتا ہے، تو بالکل ایسا ہی کم سے کم کائنات میں 3 جگہ ضرور موجود ہے. بعین ہی یہی سین. اچھا ہاں، یعنی متوازی کائنات، یعنی جو کچھ یہاں ہو رہا ہے وہ کہیں اور بھی ہو رہا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کی 2 روایات ہیں، حدیثیں ہیں ان کی، اور انہوں نے کہا کہ
یہ اللہ تعالیٰ نے ایک زمین پیدا کی ہے، اس زمین کے اندر وہی کچھ موجود ہے جو یہاں موجود ہے۔ واہ، تو لوگوں نے پوچھا کیا؟ تو آپ نے کہا کہ جیسے میں ہاتھ ہلاتا ہوں تو وہاں بھی ابن عباس ہے ایک، وہ ہاتھ ہلاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ متوازی کائنات کی بات 1400 سال پہلے ہو رہی ہے، سائنسدان اب اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ جس طرح اس زمین کے اوپر بھی جس طرح تمہارا آدم ہے، اسی طرح ایک آدم علیہ السلام آج موجود ہے۔ جس طرح تمہارے نوح موجود ہیں ایسے نوح موجود ہیں، جس طرح ابراہیم موجود ہیں وہ ابراہیم اس زمین پہ موجود ہیں۔ اور حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ جیسے کہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کہ یہاں ہیں، بعین ہی اس زمین کے اوپر بھی موجود ہیں۔ لیکن اس کو یہ متوازی کائنات کی علامات ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے کہے گئے، اور یہ کتابیں موجود ہیں۔ انوار یہ جو کتاب ہے ہماری بہار الانوار، جی جی جی، بہار الانوار کے تقریباً 10 کتابیں ہیں جن کا نام ہے کتاب السما والعالم۔ اس میں اسی طرح کی احادیث ہے، اور وہ ضروری ہے کہ ان کے اوپر کام کیا جائے۔ میں نے کچھ کوشش کیا تھا ان کا ترجمہ کرنے کی، تو کچھ ہو بھی گیا کام۔ تو بہرحال متوازی کائنات تو موجود ہے۔ اب سائنسدان اس بات کو یقینی طور پہ تقریباً وہ کہہ رہے ہیں کہ متوازی کائنات جیسے یہ کائنات ہے، لا محدود کائنات ہے، اتنی ہی ایک کائنات ایک اور بھی ہے جو ہم سے پیرلل کائنات ہے۔ اب ہم جس مطلب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ انسان کی سماعت اور بصارت جو ہے نا وہ بہت محدود ہے، صحیح، حتیٰ کہ اس کو بے شمار ایسی چیزیں نظر نہیں آتی۔ جس کمرے میں جہاں آپ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے ہیں، وہاں ایسی توانائیاں، ایسی مخلوقات موجود ہیں جو آپ کو کبھی نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ آپ کی سماعت سے بھی اور بصارت سے بھی بالا تر ہیں۔ ہم جیسے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ بس اتنا ہی ہے جتنا کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ تو بہرحال متوازی کائنات بہت دلچسپ موضوع ہے۔ سائنسدان ابھی اس کو مان اس لیے مطلب پوری طرح حتمی بات نہیں کہہ سکتے کہ وہ کائنات جو ہے کسی کے بس سے باہر ہے، اس کو کہیں نہیں محسوس کیا جا سکتا۔ اب آپ حیران ہوں گے سن کر، لوگ خدا کے وجود کے دلائل مانگتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ اس کائنات میں، یعنی جیسے ہم جس کائنات میں دنیا میں ہیں، اس میں جو بھی کچھ ہے، سورج، چاند، ستارہ، دھوپ، روشنی، ہوا، پانی، انسان، گھوڑے، جو بھی چیز، دیواریں، دروازے، جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، آسمان، زمین، یہ سب اصل چیز کا 8% ہے۔ باقی چیزیں جو ہے ہماری حد بصارت اور حد سماعت سے بالا تر ہیں، تو وہی ہمارے ارد گرد ہیں۔ اسی طریقے سے کائنات میں بہت سارے ایسے یہ ستارے بنتے ہیں نا، جی جی، بادلوں سے، جی، ہائیڈروجن کے بادلوں سے ایک شکل بنتی ہے، کشش سے شکل بڑھتی ہے، تو چکر کھانے لگتے ہیں بادل، اس سے ستارہ بن جاتا ہے۔ واہ واہ، تو وہ جو ایسے ہی کئی بہت جگہ کے اوپر کائنات میں ایسی جگہیں ہیں جہاں اتنے بادل کا اتنا بڑا ایریا ہے جیسے کہ بلین اینڈ بلین لائٹ ایئرس لمبائی میں اور چوڑائی میں ہے۔ لیکن وہاں سائنسدانوں نے جب تحقیق کی تو انہوں نے معلوم کیا کہ یہاں کشش ثقل جو ہے اتنی زیادہ ہے کہ یہاں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اس سے کم 80% چیزیں مزید موجود ہیں جو ہمیں کسی آلے سے نظر نہیں آ رہی۔ یہ ہے متوازی کائنات۔ ڈارک انرجی بھی کہا گیا پہلے جی، اب آپ خدا کو تلاش تو خدا کو ڈھونڈیں تو پہلے ان کو تو سمجھ لیں، ان بادلوں کو جو کہیں نظر نہیں آ رہے اور پوری کشش ثقل رکھتے ہیں، لیکن کسی آلے سے، سائنسی آلے سے ان کو نہیں دیکھ سکتے، تو اس کے خالق کو دیکھنے کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اتنی دلچسپ باتیں آپ بتا رہے ہیں، اور آپ کی گفتگو سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہمیں جو علم ہے اس کو ایک ٹوٹیلٹی میں دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح قرآنی علوم کو بھی ایک ٹوٹیلٹی میں دیکھنا چاہیے کہ اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں زندگی گزارنے کے طریقے بھی ہیں، اور زندگی گزارنے کے طریقوں ہی میں سائنس بھی اس کا ایک قرینہ ہے کہ اگر اس پر دسترس نہ ہو تو یہ دنیا جو ہے یہ بہترین نہیں ہو سکتی، جہالت میں ہماری گزرے گی، تو پھر اگلی دنیا کیسے سنور سکتی ہے اگر
یہی دنیا جہالت میں گزرے۔ جو میں نے عرض کیا نا کہ بھئی سائنس جو ہے نا خداوند تعالیٰ کی مخلوقات پر غور و فکر کرنے کا نام ہے۔ جی جی بے شک۔ جناب محمد علی سید صاحب، بے حد شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ایسے اہم موضوع پر بڑی ہی باکمال اور پوری علمی دسترس کے ساتھ گفتگو کی۔ خدا کرے کہ ہمارے بچوں میں، ہمارے نوجوانوں میں قرآن و حدیث اور قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کے علوم کو سمجھنے کا ایسا ذوق پیدا ہو سکے کہ پھر ہم روحانی طور پر بھی اور مادی طور پر بھی اس دنیا کو لیڈ کر سکیں، کیونکہ آج کا سائنٹسٹ، آج کا ترقی یافتہ انسان مغرب کا، وہ فیل ہو گیا ہے انسانیت کی فلاح میں۔ فلسطین کو دیکھیں، یمن کو دیکھیں، سوڈان کو دیکھیں، لیٹن امریکہ کو دیکھیں، انسان فیل ہو گیا ہے اس معاشرے کو اور انسانیت کو کشائش اور فائدہ پہنچانے میں۔ خدا کرے کہ مسلمان پھر قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کا علم لے کر اٹھیں اور اس دنیا کو بھی جنت ارضی یعنی جنت بنا دیں، اور پھر آخرت تو ہمارے لیے ہے ہی۔ اس پروگرام سے اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔